بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل متشابہ الصوت حروف۔ متشابہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا کلمہ ہے متشابہ الصوت حروف۔ متشابہ کا مطلب ہوتا ہے ملتی جلتی، متشابہ ملتی جلتی، الصوت آواز کو کہتے ہیں، اور حروف حرف کی جمع ہے، یعنی ملتی جلتی آوازوں والے حروف۔ قرآن کریم میں ایسے حروف جن کی آوازیں، جن کے ساؤنڈز آپس میں ملتے جلتے ہیں، مکس اپ ہوتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 15 ہے۔ قرآن کریم میں ٹوٹل جو حروف تہجی کی تعداد ہے وہ 29 ہے، یعنی 29 ہے، اور ان میں سے 15 حروف ایسے ہیں کہ جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ تو وہ 15 حروف یہ والے ہیں۔ تو ان کے 6 پارٹس بنائے ہوئے ہیں، 6 حصے بنائے ہیں۔ تو پہلے حصے میں حمزہ اور عین ہے، پہلے حصے میں حمزہ اور عین، ان دونوں کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے تا اور طوا، تا اور طوا، ان دونوں کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ نمبر 3 میں ہے ثا، سین اور صاد، یہ 3 حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ نمبر 4 پہ ہیں ہا اور ہا، ان 2 حرفوں کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے ذال، زا، ضا اور ضاد، یہ 4 حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ چھٹے نمبر پہ ہے قاف اور کیف، قاف اور کیف، ان 2 حرفوں کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ اب ہمیں ان کا تو پتہ چل گیا کہ یہ کون کون سے حروف ہیں، کون کون سے حرف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، مکس اپ ہوتی ہیں۔ اب ہم ان کو کیسے جو ہے وہ الگ الگ کر سکتے ہیں، یعنی ان میں کیسے ڈفرنس جو ہے وہ لایا جاتا ہے، کیسے فرق کیا جاتا ہے۔ تو ان کی ڈیفینیشنز ہیں، ان کی تعریفات ہیں، وہ ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ۔ اور یہ بہت زبردست یہ کتاب ہے تحفۃ القاری، جس کو ابھی ہم نے شروع کی ہے الحمدللہ کل سے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں تجوید کے ایک ایک حرف کی پریکٹس کروائی گئی ہے، اور پریکٹس بھی اس انداز میں کروائی گئی ہے کہ ہم اس کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس حرف کو غلط پڑھ سکیں۔ جس حرف کی اس کتاب میں آپ نے پریکٹس کر لی، اور پریکٹس خالص نیت سے کی، مطلب ایک تو ہوتا ہے نا فارمیلٹی پوری کرنا کہ بس 1 دفعہ پڑھا، 2 دفعہ پڑھا تو بس ٹھیک ہے، مطلب ہم تھک جاتے ہیں کہ بس پریکٹس ہو گئی ہے، اس کو پریکٹس نہیں کہتے۔ مشق عربی کا لفظ ہے، مشق، مشق کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھنا، بار بار دہرانا، جب تک کہ وہ لفظ صحیح نہ ہو جائے۔ تو اس کتاب میں ہم مشق کریں گے، یعنی پریکٹس کریں گے۔ تو آپ نے پریکٹس میں بہت زیادہ محنت کرنی ہے، یعنی اس میں ٹائم دینا ہے اپنے باقاعدہ طور پہ، تو پھر ہی آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر جو الفاظ ہیں ان کی ادائیگی ہم جلدی جو ہے وہ کر لیتے ہیں، مطلب اتنا ٹائم نہیں لگتا، لیکن کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ عموم میں ہر کسی کا جو ہے نا وہ عین کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی بھی جو ہماری دوسری کلاس چل رہی ہے تجوید القرآن، خواتین کی کلاس ہے، تو اس میں ان کی تلاوت چل رہی ہے، یعنی ان سے چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ سنی جا رہی ہیں، تو ان میں بھی بہت ساری ہماری بہنوں کا جو ہے وہ عین کا مسئلہ آ رہا ہے، پرابلم آ رہا ہے کہ ان سے عین صحیح سے ادا نہیں ہوتا۔
تو ہم جو ہے عین کی جگہ پہ اکثر حمزہ پڑھ دیتے ہیں اور حمزہ کی جگہ پہ عین پڑھ دیتے ہیں، تو ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہم کون سا حرف پڑھ رہے ہیں، کس حرف کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں ان کی تعریفات، ان کی ڈیفینیشنز بتائیں گی کہ آپ نے کس طرح سے ہمیں ادا کرنا ہے اور پریکٹس کس طرح سے کرنی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ جو ہے حمزہ اور عین، ان دونوں میں ہم فرق کریں گے، پہلے ڈیفینیشن سے پھر باقاعدہ ان کی مشق سے۔ نمبر 1، حمزہ اور عین کی آواز میں فرق، صوت آواز کو کہتے ہیں۔ تو حمزہ اور عین کی آواز میں فرق، سب سے پہلے حمزہ کی آواز۔ حمزہ کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ اچھا، سبق شروع کرنے سے پہلے میں کچھ انٹروڈکشن کر لیتا ہوں آپ سب کا، کہ کلاس میں کون کون احباب جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کی اس طرح سے حاضری بھی ہو جائے گی، اٹینڈنس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اے ایم کے نام سے جن کی آئی ڈی ہے وہ اپنا مائک آن کیجئے۔ آپ سب نے اپنا تعارف کروانا ہے۔ اگر السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، آپ کا نام کیا ہے؟ قاری صاحب میرا نام آمنہ اقبال۔ آمنہ اقبال، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ آپ اپنی آئی ڈی کا نام بھی جو ہے نا وہ یہی رکھیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے قاری صاحب۔ تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ جی، ان کے بعد ہے عنایا ظفر، آپ اپنا مائک آن کیجئے۔ عنایا ظفر کے نام سے جن کی آئی ڈی ہے جی اپنا جی مائک آن کیجئے۔ جی جی السلام ہاں، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ، آپ کا نام؟ میرا نام خالدہ شہزاد۔ خالدہ شہزاد، جی جزاک اللہ خیر۔ ان کے بعد ہیں عصمت کے نام سے۔ جی السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ، آپ کا نام؟ عصمت خان۔ عصمت خان، جی جزاک اللہ خیر۔ ان کے بعد عذرا منظور صاحبہ، یہ ہماری اسٹوڈنٹ ہیں، مطلب پچھلی کلاسز کی۔ اور ان کے بعد ہیں خاور کھوکھر کے نام سے آئی ڈی۔ خاور کھوکھر کے نام سے جن کی آئی ڈی ہے اپنا مائک آن کیجئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ کا نام؟ خاور محمود کھوکر۔ خاور محمود کھوکھر، جی جزاک اللہ خیر۔ ان کے بعد ایچ پی کے نام سے جن کی آئی ڈی ہے وہ اپنا مائک آن کریں۔ ایچ پی کے نام سے جن کی آئی ڈی ہے اپنا مائک آن کیجئے۔ یہ کلاس میں موجود ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم، آپ طاہر کا نام؟ شفیق۔ ہاں جی، طاہر شفیق۔ طاہر شفیق۔ اس کے بعد ہیں مصباح جنید، یہ بھی ہماری اسٹوڈنٹ ہیں۔ اور رضوانہ مشتاق، ربینہ لطیف، جی روبینہ لطیف صاحبہ۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترمہ، آپ کا نام؟ روبینہ لطیف۔ جی جزاک اللہ خیر۔ سہیرہ مختار کے نام سے جن کی آئی ڈی اپنا مائک آن کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ طاہرہ مختار۔ طاہرہ مختار۔ مختار، جی جزاک اللہ خیر۔ طاہر محمود سے محمود کے نام سے جن کی آئی ڈی اپنا مائک آن کیجئے۔
طاہر محمود، طاہر محمود، طاہر محمود کلاس میں موجود ہیں؟ جی، ان کے بعد سمرین شکیل، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترمہ سمرین صاحبہ، یعنی جن کے نام سے یہ آئی ڈی ہے سمرین، وہ اپنا مائک آن السلام کیجیے۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام آپ علیکم کا ورحمۃ نام؟ اللہ۔ طاہر محمود، طاہر۔ طاہر محمود، جی ٹھیک ہے۔ سمرین کے نام سے جن کی آئی ڈی ہے وہ اپنا مائک آن کریں۔ جی جی محترمہ آپ کا نام؟ تمرین سمرین، رجسٹریشن میں آپ نے کیا نام لکھوایا ہوا ہے؟ تمرین شکیل۔ سمرین شکیل، جزاک اللہ خیر۔ عروج نوید کے نام سے جن کی آئی ڈی ہے، اسی طرح رابعہ ندیم کے نام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ آپ کا نام؟ عروج نوید۔ عروج نوید، جزاک اللہ خیر۔ رابعہ ندیم کے نام سے، ان کا میرے خیال سے مائک ہی آن نہیں ہے ابھی تک۔ محمد یوسف کے نام سے، محمد یوسف کے نام سے جن کی آئی ڈی اپنا مائک آن کیجیے۔ محمد یوسف کلاس میں موجود ہیں؟ جی مظاہر الحق جن کی آئی ڈی کا نام ہے وہ اپنا مائک آن کیجیے۔ مظاہر الحق اپنا مائک آن کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ اور عین کی آواز میں فرق، ہم پڑھ رہے تھے کہ حمزہ اور عین کی آواز میں فرق کیسے کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے ان کی ڈیفینیشنز کے تحت، ان کی تعریفات کے تحت کہ کس طرح سے ہم وقف یعنی ان میں فرق کریں گے، کس طرح سے ان دونوں میں ڈفرنس لے کے آئیں گے۔ تو سب سے پہلے حمزہ کی آواز ہے، تو حمزہ کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ حمزہ کی آواز سب سے پہلی بات یہ سخت ہوتی ہے، اور دوسری بات کہ اس میں جھٹکا ہوتا ہے۔ حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے۔ کیسے؟ اب اس کی ایگزامپل سے ہم دیکھیں گے۔ یعلمون، یعلمون، تو اس کو جب ہم نے پڑھا تو یہاں پہ سختی بھی ہوئی ہے اور جھٹکا بھی لگا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں حمزہ کی آواز میں، سختی بھی اور جھٹکا بھی۔ حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے۔ اب کچھ احباب یہاں پہ کنفیوز بھی ہو رہے ہوں گے کہ یہاں پہ حمزہ تو ہے ہی نہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ الف کے اوپر یا نیچے اگر کچھ بھی آ جائے، زبر زیر پیش میں سے جزم، دو زبر دو زیر دو پیش، یعنی کچھ بھی آ جائے الف کے اوپر یا نیچے، تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ سے کنورٹ ہو جاتا ہے، حمزہ بن جاتا ہے۔ تو الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر اور نیچے کچھ بھی نہ ہو، بالکل سمپل الف، صرف خالی الف لکھا ہو تو اس کو الف بولا جاتا ہے۔ اگر الف کے اوپر نیچے کچھ بھی آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں الف کے اوپر جزم ہے، اس لیے اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حمزہ میں جھٹکا تب لگتا ہے جب وہ ساکن ہوتا ہے، یعنی جب اس کے اوپر جزم ہوتی ہے تب اس میں جھٹکا لگتا ہے۔ اگر زبر زیر پیش ہو تو پھر صرف سخت پڑھیں گے، جھٹکا نہیں لگائیں گے۔ تو حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے یعلمون، یعلمون، ٹھیک ہے؟ اب اسی کے مخالف یعنی اس سے ملتی جلتی آواز کس کی ہوتی ہے؟ وہ ہے عین کی آواز۔
اب ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہیں. یعنی حمزہ کی آواز سخت ہے اور عین کی آواز قدرے نرم ہے، بہت زیادہ نرم، نہایت نرم کہہ لیں. ٹھیک ہے. اور حمزہ کی آواز جھٹکے والی ہوتی ہے جبکہ عین کی آواز بغیر جھٹکے والی ہے. ان کو یاد کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے کہ اگر آپ کو حمزہ کی ڈیفینیشن آتی ہے تو عین کی آپ خود بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل اس کے اگر الٹ بنا دیں گے تو وہ عین کی آواز یعنی عین کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بن جائے گی. حمزہ کی آواز سخت ہوتی ہے، عین کی آواز قدرے نرم ہوتی ہے. حمزہ کی آواز جھٹکے والی ہوتی ہے اور عین کی آواز بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے. اب اس کی مثال سے ہم پڑھ کے اس کو چیک کریں گے کہ عین کی آواز قدرے نرم اور بغیر جھٹکے والی کیسے ہوتی ہے. جیسے یعلمون، یعلمون. ٹھیک ہے، بہت نرمی سے پیار والے انداز میں اس کو ادا کریں گے، یعلمون. ٹھیک ہے، کوئی جھٹکا نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، بالکل نرمی سے اور بغیر جھٹکے سے. ٹھیک ہے، یہ ان دونوں میں فرق ہے. اب قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیسے غلطی کرتے ہیں؟ ان دو حرفوں میں حمزہ اور عین کی آواز آپس میں کیسے مل جل جاتی ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. یعنی قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ہم الفاظ کو چینج کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے جو معانی ہیں وہ بدل جاتے ہیں. قرآن کریم کا جو مفہوم ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. ہمیں کیوں نہیں اندازہ ہوتا؟ کیونکہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تجوید کیا ہے، الفاظ کی درستگی کیا ہے، کس طرح سے اس کی آواز جو ہے وہ پروناؤنس کی جاتی ہے، کس طرح سے نکالی جاتی ہے، کس طرح سے اس کو تلاوت کیا جاتا ہے. جب تک ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا یا ان چیزوں کو ہم نہیں سیکھیں گے تو قرآن کریم کا جو تلفظ ہے وہ تب تک ہم صحیح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں جو ہر کسی کو سیکھنی چاہیے. کیونکہ ہم لوگ جو ہیں اجمی ہیں، یعنی ہماری زبان، ہماری جو لینگویج ہے وہ ڈیفرنٹ ہے عربی سے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے. ہمیں صرف اردو زبان کا پتہ ہے، پنجابی کا پتہ ہے جو عام روٹین پہ ہم بولتے رہتے ہیں. لیکن جو قرآن کریم کی لینگویج ہے جو کہ عربک ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اگر ایک لفظ بھی ہم غلط پڑھیں گے تو اس کے اتنے معانی جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں. تو سب سے دنیا میں فصیح ترین جو زبان ہے وہ عربی ہے. عربی کے ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ اس کی عربی لغت پڑھے ہوئے ہیں یا عربی گرامر کو جانتے ہیں تو وہ اس چیز سے بخوبی علم ہوں گے، واقف ہوں گے کہ عربی میں ایک لفظ کہ جو ہے وہ کتنے معنی بدلتے ہیں، چینج ہوتے ہیں. تو اس لیے جو حرف لکھا ہوتا ہے تو اسی کو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے. اب ہم قرآن کریم میں کیسے غلطی کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہاں پہ آیت مکمل ہو رہی ہے یا لامون لکھا ہوا ہے، تو اس کو ہم نے جھٹکے سے اور سختی سے پڑھنا ہے. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا لاپرواہی کرتے ہوئے اس طرح پڑھ دیں یا لامون، تو وہ کیا ہو گیا؟ عین بن گیا. یا لامون کی جگہ پہ ہم نے تھوڑا سا اس کو نرم کر دیا یعنی یا لامون پڑھ دیا تو وہ حمزہ نہیں، وہ عین بن چکے. اسی طرح یعلمون، یہاں پہ عین ہے، عین کی آواز قدرے نرم ہوتی ہے اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے. عین کی آواز قدرے نرم اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے یعلمون. تو ہم قرآن کریم میں تلاوت کے دوران اس کو پڑھ دیتے ہیں یعلمون، یعنی تھوڑا جھٹکا لگا دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ عین حمزہ سے بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعلمون اور یعلمون، یہ ان دونوں میں فرق ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ حمزہ کی آواز کیسی ہوتی ہے اور عین کی آواز کیسی ہوتی ہے. ابھی تک ہم نے صرف ان دو حرفوں کی آوازیں دیکھی ہیں کہ کس کی آواز کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد تنبیہ ہے. تنبیہ کس لیے ہے؟ کہ عین کو ادا کرتے وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ گلا نہ گھونٹا جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ عین ان کی جو ہے وہ صحیح سے ادا نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں؟
اپنا گلا گھونٹ گھونٹ کر، مطلب ایسے تکلفات میں پڑھ کے عین کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ قرآن کریم کو بغیر تکلف کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، تکلفات میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو عین کو ادا کرتے وقت لوگ جو ہیں وہ اکثر گلا گھونٹ گھونٹ کر، یعنی زور لگا لگا کے اس کو ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ادائیگی بھی خراب ہو جاتی ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ عین کو ادا کرتے وقت گلا نہ گھونٹا جائے، بلکہ اسے بلا تکلف ادا کیا جائے. لیکن اگر اس کی ادا مشکل ہو، اس کو پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ درمیانے حلق کو ہلکا سا دبا کر ادا کریں. اب درمیانے حلق کسے کہا جاتا ہے؟ ہماری گردن جو ہے نا، جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں پہ اینڈ ہوتی ہے، یہ مکمل ایک حلق ہے. ہماری مکمل گردن ایسے سمجھیں کہ یہ حلق کا حصہ ہے. اب اس حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی جس جگہ سے گردن شروع ہو رہی ہے، پہلا حصہ وہ ہے، ایک سینٹر والا حصہ ہے، اور ایک جہاں پہ ختم ہوتی ہے ہماری گردن، اینڈ ہوتی ہے اور آگے ہمارا چہرہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ تیسرا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح گردن کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، 3 حصے ہوتے ہیں، جن میں سے ہر حصے سے 2 حروف کی آوازیں ادا ہوتی ہیں. تو یہ عین کی آواز جو ہے یہ گردن کے درمیان سے ادا ہوتی ہے، یعنی وسط حلق اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں، اور اسی طرح تجوید کی زبان میں. وسط حلق گردن کا درمیان والا حصہ ہوتا ہے. تو آپ کا اگر عین صحیح سے ادا نہیں ہو رہا، تو آپ نے گردن کے سینٹر سے اپنی فنگرز کے ساتھ پکڑنا ہے، اور جب عین کو ادا کرنا ہے تو تھوڑا سا دبائیں. ٹھیک ہے؟ عین کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا دبانا ہے، تو آپ کا عین آہستہ آہستہ صحیح ادا ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ اکثر لوگوں کی بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں عین کو ادا کرنے میں. تو اس لیے ساتھ اس کی تنبیہ بھی لکھی گئی ہے کہ اگر یہ آپ سے صحیح ادا نہ ہو تو آپ نے تکلفات میں نہیں پڑھنا، بلکہ سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ درمیانے حلق کو ہلکا سا دبا کر اس کو ادا کر لیں. اب آ گئی ہے کام والی چیز، یعنی حمزہ اور عین کی صوت کی مشق، آواز کی مشق. اب یہاں سے ہماری پریکٹس شروع ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے آج کے سبق کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ کتاب بہت احسن انداز میں، سہل انداز میں جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس میں ایک ایک حرف کی باقاعدہ طور پہ پریکٹس کروائی گئی ہے. پھر دونوں اکٹھے اور یکے بعد دیگرے، یعنی پھر چیک بھی کروایا جاتا ہے دونوں کی پریکٹس میں کہ آیا کہ آپ کی جو وہ آواز جو ہے وہ سیٹ بھی ہوئی ہے یا نہیں. اگر نہیں ہوئی تو پھر سے آپ پریکٹس کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو حمزہ اور عین کی آواز کی مشق. تو مشق میں نے بتایا تھا کہ پریکٹس کو بولتے ہیں، تو عربی کا لفظ ہے مشق. حمزہ کی آواز، تو یہ مکمل ایک حمزہ کی لائن ہے، جس میں زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ. تو اب اس کی ہم پریکٹس کریں گے، تو آپ بھی میرے پیچھے پیچھے اسی طرح پڑھ سکتے ہیں. تو حمزہ کی آواز کی پریکٹس کیسے کریں گے؟ اس کو پڑھیں گے سخت اور جھٹکے سے، جیسے ا ا ا. ساتھ ساتھ میں ہائی لائٹ کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کون سا پڑھ رہے ہیں. ا ا ا اے 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 او او او. ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ان کو ادا کریں گے جھٹکے کے ساتھ اور سختی کے ساتھ، جیسے ا ا ا ای 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 او او او. تو یہ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے تو آپ کا جو مخرج ہے جہاں سے یہ ادا ہو رہا ہے تو وہ پکا ہو جائے گا، مطلب وہ آپ کی آواز ایک جگہ پہ سیٹ ہو جائے گی. اور آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنے ہی زیادہ حروف جو ہیں ان کی ادائیگی بہتر ہوگی. اب ہم جو تلاوت کرتے ہیں، یا آپ نے جو میری تلاوت سنی ہوں گی، جیسے کہ کلاس کے شروع میں بھی اکثر ہم لگاتے ہیں، تو الحمدللہ میری آواز میں ہی قرآن کریم کی تلاوت ہے. تو اب اگر اس کے پیچھے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہماری پریکٹس ہے.
ٹھیک ہے، بہت زیادہ مشق ہے گھنٹوں کے حساب سے. مطلب جب ہم شروع ہو جائیں تو کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ گھنٹے لگ جاتے ہیں اس میں، کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں باقاعدہ طور پہ، ہمارے گلے بیٹھ جاتے تھے، لیکن پھر بھی رکتے نہیں تھے. مطلب یہی کہ ہم یہی سوچتے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ اب گلا بہتر ہونے والا ہے. اور آپ نے بھی یہی جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ کا گلا خراب ہوگا تو تب آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ اب جو ہے وہ میرے الفاظ صحیح ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو گلا خراب ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کے وہ الفاظ درست ہونے کے قریب ہوتے ہیں. جی، تو حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے، تو اس کی ہم نے پریکٹس کی. جیسے ا ا ا ای 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 او او او. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کی الگ الگ سے پریکٹس کریں گے. اس کے بعد آ جاتی ہے عین کی آواز. عین کی آواز قدرے نرم اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں. جیسے آ آ آ ایا 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 اور اور اور. ٹھیک ہے، تو یہ تھی عین کی آواز. آ آ آ ایا 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 اور اور. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ ان کی الگ الگ سے پریکٹس کریں گے. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میری آواز جو ہے وہ بہتر ہو چکی ہے حمزہ اور عین میں، عین کی آواز بھی صحیح ہوگی اور حمزہ کی بھی آواز صحیح ہوگی، پھر آپ نے ان دونوں کو چیک کرنے کے لیے آیا کہ ان میں آپ کا فرق واضح ہو بھی چکا ہے یا نہیں، تو پھر آپ آئیں گے دونوں اکٹھے اور یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے فوراً بعد دوسرا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے وہ الفاظ درست ہو بھی چکے ہیں یا نہیں، یعنی ان میں آپ نے فرق کر بھی لیا ہے یا نہیں. اگر فرق ہو گیا ہے تو آپ آگے چلیں گے، اگر فرق واضح نہیں ہوا تو آپ پھر سے پریکٹس کریں گے. جتنی دیر تک اس میں فرق واضح نہیں ہو جاتا تو آپ نے تب تک پریکٹس ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جس میں زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ادروائز کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم 2 سے 3 دفعہ پڑھتے ہیں تو ہماری زبان پہ وہ فٹ ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ صحیح سے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن عین کا جو ہے اس میں بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو دونوں اکٹھے اور یکے بعد دیگرے. جیسے یعنی ان دونوں میں فرق کہ ایک کے فوراً بعد دوسرا آپ نے ادا کرنا ہے. اب آپ کو آواز سے پتہ چل رہا ہوگا کہ میں کیسے فرق کر رہا ہوں، کہ میرے دونوں الفاظ آپس میں مل نہیں رہے، یعنی مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے ان دونوں میں فرق کر لیا ہے. یعنی ٹھیک ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہو چکا ہے. اگر میں اس طرح پڑھوں، مثال کے طور پہ اگر میری صحیح سے پریکٹس نہیں ہے تو میں اس طرح سے پڑھوں گا دونوں اکٹھے اور یک کے بعد دیگرے کو مطلب اس طرح سے آپ کی شروع میں آوازیں ادا ہوں گی. تو تب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری ابھی جو ہے وہ مکس اپ ہو رہی ہیں، مل جل رہی ہیں، تو لہٰذا میری ابھی پریکٹس نہیں ہوئی. تو پھر آپ نے پیچھے جانا ہے، سب سے پہلے حمزہ کی کرنی ہے، عین کی، یا جس چیز کی پرابلم آ رہی ہے عین کی آ رہی ہے تو عین کی کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، جب تک وہ صحیح نہ ہو تو آگے نہیں جائیں. اس کے بعد ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ ان الفاظ کی پریکٹس کریں گے. جب ان کی پریکٹس مکمل ہو جائے، آپ دونوں اکٹھے اور یکے بعد دیگرے میں بھی کامیاب ہو جائیں ان کو الگ الگ کرنے میں، فرق کرنے میں، تو پھر آپ نے آ جانا ہے نیچے تمرین پہ. تمرین میں قرآنی کلمات ہیں، یعنی ایسے قرآنی کلمات جن میں حمزہ اور عین استعمال ہوئے. حمزہ اور عین کی صحیح نطق کے ساتھ ادا کیجیے. تو یہ حمزہ کی لائن ہے، یعنی اس لائن میں جتنے بھی کلمات ہیں سب میں حمزہ استعمال ہوا ہے، تو ہم ان کو اسی طرح سے پڑھیں گے، یعنی جس طرح ہم نے پریکٹس کی ہے. تو حمزہ کو پڑھیں گے جیسے ان
اما خائن علم سائح سائق جائزۃ. ٹھیک ہے، حمزہ کی الگ سے پریکٹس ہوگی قرآنی کلمات سے، اور اس کے بعد پھر عین کی آواز میں آپ نے آنا ہے، اس کو پڑھیں گے. عبد قنع مشروع علم نافع مستعر. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ جب ان میں بھی کامیاب ہو جائیں، یعنی قرآنی کلمات میں بھی آپ نے صحیح درستگی کر لی ہے، تو پھر آپ نے ان کے دونوں اکٹھے اور یہ کے بعد دیگرے میں آ جانا ہے. ٹھیک ہے، کہ قرآنی کلمات اکٹھے اور یہ کے بعد دیگرے، کہ ایک کے فوراً بعد دوسرا، یعنی اس میں حمزہ ہے اور اس میں عین ہے، تو ان دونوں میں ہم اکٹھا فرق کریں گے. جیسے عبد عبد، علم علم، علیم علیم، عمل عمل، عم أمة عمة، زأر زعر، يتألم يتعلم، يألمون يعلمون، بدأ بدع، قرأ قرع، شاء شاع، ضاء ضاع. تو آج کی کلاس کا ہمارا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے، تو اس طرح سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، ہر حرف کی یہ ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. تو آپ کوشش کیجیے گا زیادہ سے زیادہ ان کی پریکٹس کریں اور ان میں